اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 اگست ہے اور جمعہ کے دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے رجیم چینج آپریشن کی فورسز نے اپنے آخری حملے کے لیے تلواروں کو نیام سے نکال لیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن کی پلاننگ پچھلے سال سے شروع ہوئی اور اس سال 7 مارچ جب امریکی سائفر پاکستان کے فارن آفس میں پہنچا تو اس دن سے اس پہ عملی کام شروع ہوا۔ اس کے بعد عدم اعتماد ہوئی اور خان صاحب 9 اپریل کو وزیر اعظم آفس چھوڑ کر بنی گالہ واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت میں عمران خان کو بالکل یہ امید نہ تھی کہ قوم ان کے اس عمل پر ان کو اپنے سروں پہ بٹھا لے گی۔ اس کے بعد رجیم چینج کی فورسز نے اپنی پوری طاقت لگا کر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جس میں کچھ جعلی بیانیہ توشہ خانہ کیس کا بنایا گیا، کچھ بیانیہ کبھی اس میں فرح خان کو لایا گیا اور پھر چلتے چلتے یہ 25 مئی کو جو ریاستی جبر اس امپورٹڈ حکومت نے بچوں، خواتین اور بزرگوں پر کیا آنسو گیس کی شکل میں اور لاٹھی چارج کی شکل میں، ان ساری جگہوں پر رجیم چینج آپریشن کے جو بھی اعلیٰ کار تھے، جو بھی ان کے ہینڈلر تھے، ان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وقت آیا 17 جولائی کا۔ ناظرین، 17 جولائی کو پاکستانی عوام نے اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے 75% سیٹس عمران خان کو دے کر ایک بار پھر رجیم چینج آپریشن کے جتنے بھی اعلیٰ کار تھے ان کی سارے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ حالانکہ انتخاب کا وقت آیا تو اس میں اس امپورٹڈ حکومت نے تمام اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور 2 سے 3 مرتبہ حمزہ شہباز کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا دیا، لیکن آخرکار عدالت میں سپریم کورٹ میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کو یہ فتح نصیب ہوئی جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی گورنمنٹ بنا لی اور چودھری پرویز الہی کو اپنے اتحادی کے طور پر چیف منسٹر پنجاب الیکٹ کروایا۔ اس وقت تک الیکشن کمیشن نے تقریباً 22 فیصلے ایسے دیے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے اور پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ حکومت کے حق میں تھے، جو بعد میں عدالتوں نے ان کو ختم کیا اور جو پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی حق تھا وہ انہیں دیا گیا۔ ابھی اتنی شکست کے بعد ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا کہ کس طرح سے ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکیں، تو انہوں نے پریشر ڈال کر مل کر، اور ویسے بھی چیف الیکشن کمشنر نے ہمیشہ ہی ان کا ساتھ دیا ہے، تو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر کہ اس کے اندر یہ فیصلہ دے کہ جی ممنوع فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف نے اور چیئرمین عمران خان نے یہ لی ہے، اور اس میں جو کمپنیاں جن کے نام دیے گئے وہ بہت ہی مضحکہ خیز تھیں، چاہے ان کو ڈیبٹ کارڈ، چاہے ان کو گولڈ کارڈ، چاہے ان کو پے پال اور اس طرح کی کمپنیاں ظاہر کر کے پاکستانی نژاد لوگوں کو جو ڈوئل نیشنلٹی رکھتے تھے ان کو ممنوع فنڈنگ میں ڈال کر ایک دفعہ پھر دل آزاری کی گئی۔ پہلے ان کے ووٹ کا حق ختم کیا اور اس کے بعد ان کو ممنوع فنڈنگ کہہ کر ان کی ایک بار پھر دل آزاری کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ ریزنگ میں بھرپور حصہ لے کر تقریباً 48 گھنٹوں میں کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کر دی۔ ابھی اس فیصلے کے آنے کے بعد حکومتی رد عمل شروع ہوا اور اس طرح انہوں نے اس کے اوپر ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایک ریفرنس بھجوا دیا۔ یہ ممنوع فنڈنگ کا جو کیس الیکشن کمیشن نے سنا تھا، اس کے اوپر 2018 کا حنیف عباسی کے کیس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اس میں تمام پارٹیوں کی ایک ہی طرح کی اسکروٹنی کی جائے اور کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو۔ اس کے باوجود انہوں نے سنگل آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ دلوا کر اب ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔
یہ ان کی کوشش کامیاب تو ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو آج نیلے پہ دہلا خان صاحب نے لگایا کہ جو 9 سلیکٹڈ کانسٹیچوئنسیز تھیں ان کے اوپر جو استعفے قبول کیے گئے، اس میں عمران خان صاحب نے تمام 9 کے 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے۔ اس سے ان کی پاپولیرٹی کا اور یہ جو بار بار 22 کروڑ عوام کہتے ہیں، اس کا بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے پاپولر ہیں۔ اور بعد میں یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ کل 4 اگست کو رانا ثناء اللہ اور لطیف کھوسہ نے یہ فرمایا کہ جی ہم قومی اسمبلی کو اسی دن توڑ دیں گے جس دن خان صاحب کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور اس میں مجھے امید بھی ہے اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر بہت کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے جلدی کے الیکشن کروا کر اور اس کے درمیان میں خان صاحب کے اوپر اس طرح کا ریفرنس لا کے تاکہ ان کو نااہلی کی طرف لے کر جایا جائے اور اس میں عدالتی ڈیلے کر کے خان صاحب کے بغیر الیکشن ہوں۔ یہ ایک بونڈی کوشش ہے۔ ہم خان صاحب کے بغیر الیکشن اب پاکستان میں یہ کوئی سوچے بھی نہ، اور اگر کسی نے یہ سوچ بھی لیا تو ہم انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ اس میں میرے نے 2-3 آپشن میرے ذہن میں ہیں، جن میں سے 2 ڈسکس کروں گا، تیسرے کی اگر ایسا وقت آیا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ بڑے آرام سے 26 نمبر چنگی سے لے کر فیض آباد اور فیض آباد سے 17 میل تک اگر ہم تینوں طرف سے اسلام آباد کو بلاک کریں تو پورا کیپٹل ایک جام ہو جائے گا، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے پنجاب اور آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور اس میں کوئی ایشو بھی نہیں بنے گا۔ اگر یہاں تک بات نہ بھی بنے تو پھر اس کو دائرہ کار کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور ہم اگر مین روڈ یعنی نیشنل ہائی وے 5 کو صادقآباد یا اقبال آباد اور اسی طرح M5 ملتان سکھر موٹر وے کو اور ڈی جی خان، اس کے علاوہ کشمور، ڈیرہ اسماعیل خان، بکھر اور لیا کے قریب اگر ہم یہ راستے بند کر دیں، اور اسی طرح آگے آ کے اٹک برج اور ایبٹ آباد کے پاس یا حسن عبدال کے پاس اگر یہ راستے بند کر دیے جائیں تو پھر بھی ملک کی صورتحال ایسی ہوگی کہ ملک میں کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں چل سکے گا۔ اور اس کے علاوہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو لاہور سے شاہدرہ سے بند کر دیا جائے، کالا شکاکو سے بند کر دیا جائے، اور جی ٹی روڈ بھی وہیں سے بند کر دی جائے۔ یہ ایک علامتی رکاوٹ ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ پورے پنجاب کے ساتھ اس وقت دارالخلافہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بار ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے پختون بھائیوں کو ریسٹ دیں، کیونکہ انہوں نے پچھلے 3-4 دھرنوں میں بہت زیادہ ایفرٹ کی، بہت زیادہ زیادتیوں سے ریاستی جبر کا انہوں نے مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس دفعہ میرے خیال میں پنجاب کے لوگوں کو اسلام آباد کو گھیرے میں لینا چاہیے، اور اگر اسلام آباد کے گھیرے میں آنے کے باوجود بھی یہ رجیم چینج آپریشن والے جو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے دیکھ نہیں رہے اور کانوں سے سن کے سن نہیں رہے، ان کے اگر یہ اس میں ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہ آئے تو پھر اس کا دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھا کر سندھ، بلوچستان اور کے پی کے راستوں کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح شہر ریشم کے راستے کو بھی ایبٹ آباد یا حسن عبدال کے قریب بند کر دیا جائے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر اسلام آباد میں صرف کال دیں، راولپنڈی اسلام آباد کے 2-2.25 لاکھ بندے فوراً پہنچ جاتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اور اگر 10-10 20-20 ہزار یہ جو پوائنٹ آپ کو میں نقشے پہ دکھا رہا ہوں، ان پوائنٹس کے اوپر اگر 10-10 20-20 ہزار لوگ بیٹھ جائیں تو پورے ملک میں کاروبار زندگی تھم جائے گا۔ میرے خیال میں اس حکومت کو اسی بات پہ سمجھ آ جائے گی، فیز 1 میں جو ہم اسلام آباد کو بلاک کریں گے اسی پہ سمجھ آ جائے گی، اور اگر اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آئی تو جب ہم پنجاب سے پورے پاکستان کا کاروبار زندگی معطل کر دیں گے تو پھر بھی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو آخری خدشہ، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کو یہ گارنٹیاں دی ہوئی ہیں کہ عمران خان اگلے الیکشن میں مقابلہ نہیں کریں گے، وہ اگلے الیکشن کے لیے اہل نہیں رہیں گے بلکہ ان کو تاحیات نااہل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ بونڈی کوشش ریاستی
اداروں کی طرف سے، امپورٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے. اگر یہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کو میں اسٹریٹجک سیکرٹ رکھوں گا، اور ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی سٹیج آئی تو عمران خان کے اپروول کے ساتھ ہم اس پلان کو لے کر آگے چلیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بغیر عمران خان کے، ایون تحریک انصاف ہو بھی تو بغیر عمران خان کے الیکشن یہ کروا کے دیکھیں. انہیں انشاءاللہ بغیر کسی احتجاج توڑ پھوڑ کے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو یہ الیکشن فیل کر کے ہم دکھائیں گے. انشاءاللہ اس میں ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ والا پلان ریویل تب ہوگا جب انشاءاللہ خان صاحب اس کی فائنل اپروول دیں گے، اس کے بعد یہ والا پلان ریویل کریں گے. اور اس سے پہلے جو 2 فیز ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس حکومت کی جڑوں کو ہلا کر ان سے جلد از جلد الیکشن کی تاریخ لیں گے اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل کروائیں گے.